السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ الحمدللہ میرے ساتھ ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبدالباری فتح اللہ مدنی حفظہ اللہ، جو کہ استاد ہے محمد بن سعود یونیورسٹی ریاض کے۔ الحمدللہ شیخ حیدرآباد کے دورے پہ آئے ہوئے ہیں۔ آپ کو کچھ اگر سوالات ہے شیخ سے تو آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ الحمدللہ شیخ الحمدللہ قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں الحمدللہ آپ شیخ جواب دیتے ہیں۔ آپ کے کئی سارے بیانات بھی ہو رہے ہیں حیدرآباد میں، اور اگر آپ کے کچھ سوالات ہیں تو آپ انشاءاللہ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ جب تک سوالات آئے میں شیخ سے کوئی تمہیدی کلمات پوچھتا ہوں تاکہ الحمدللہ ہماری اصلاح ہو۔ شیخ کچھ تمہیدی حدیث ارشاد فرمائیں۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چونکہ آپ لوگ اس فیس بک کو بہت زیادہ بڑھاوا دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں جو شخص داخل ہو یا تو محبوب ہو آخر میں، یا مبغوض ہو، یا دونوں کا درمیانی ہو۔ کچھ لوگ اس کو برا سمجھیں، کچھ لوگ بھلا سمجھیں۔ تو اس سے مناسبت سے میں حدیث پڑھتا ہوں جو حضرت علی سے بھی مروی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی۔ جیسا نے بیان فرمایا، احبب حبیبک ہونما عسى یکون بغیضک یوما۔ تم اپنے دوست سے محبت اعتدال سے کرو، بہت زیادہ بڑھ کر کے نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کبھی تم اس سے ناراض ہو جاؤ، تم اس سے بغض کرنے لگو، تو یہ تمہارے لیے ہنسی مذاق کا سبب بنے دنیا میں کہ اتنی محبت تھی تو اچانک کوئی بگاڑ ہو گیا۔ اور جب محبت اعتدال میں ہوگی اور حد اوسط کے اندر ہوگی تو انسان اگر کسی سے ناراض ہو کر کے اس سے تعلق کٹ گیا تو عام طور سے لوگ جانیں گے نہیں، جانیں گے بہت دنوں کے بعد۔ لیکن اگر بہت دوستی رہی، ایک جان دو قالب رہے، تو جب ناراضگی ہوئی تو یہ چیز لوگوں میں مشہور ہوگی جو مذاق کا سبب ہو۔ اور آپ نے فرمایا وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَمَّا عَسَى يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا۔ اسی طریقے سے جب کسی سے دشمنی کرو تو حد اعتدال میں رہو، یہ نہیں کہ بالکل عریاں برہنہ ہو جاؤ، تاکہ اگر کبھی دوستی اس سے کرنی ہو، اس کے بعض اوصاف اور بعض محاسن پسند آ جائیں تو چاہو کہ اس سے اب میں دوستی کر لوں، تو تمہارے لیے یہ چیز شاق نہیں نفس پر پڑے گی کہ میں نے اتنی سی دشمنی کی، اب دوستی کیسے کروں۔ مگر اگر دشمنی حد اعتدال میں رہی، اس سے بغض حد اعتدال میں رہا، تو اس کی طرف پھر رجوع کرنا اور اسے دوستی کی پینک بڑھانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی۔ تو میں یہ پہلی مرتبہ مجھ سے اس طرح کا سوال کیا جا رہا ہے، کیونکہ میں ان چیزوں سے بہت دور رہتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر ذکی صاحب کیا ہم کہیں ان کو، ان کی لیے بہت زیادہ ہو چکے کہ میں ان کی باتوں کو رد نہیں کر پاتا آسانی سے، اللہ کہ جو چیز بالکل غلط ہو۔ تو اس لیے میں نے بطور اس کے کہا، کیونکہ ٹویٹر اور فیس بک وغیرہ کا مسئلہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ اتنی محبت کسی سے کریں گے کہ اس کے خلاف کوئی چیز سن نہیں سکتے، اور بعض لوگ اتنا بغض کریں گے، اتنی عداوت کہ اس کی بات پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں حد اعتدال سے الگ ہیں، راہ اعتدال کے خلاف ہیں۔ اس لیے انسان کو محبت اور دشمنی ہر چیز میں معتدل ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ خیراً شیخ۔ شیخ ایک سوال یہ ہے شیخ کہ اسلام میں حدیث کی اہمیت کیا ہے شیخ، اور قرآن مجید سمجھنے کے لیے کیا حدیث کا علم ہونا ضروری ہے یا قرآن کو بنا حدیث کے ہی سمجھا جائے گا شیخ؟ قرآن کو بہت سے لوگ حدیث کو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا مصدر ہے اسلام میں۔ یہ تعبیر اگر غفلت سے ہے تب تو معفو عنہ ہے، لیکن بہت سے لوگ جو اہل تقلید ہیں وہ حدیث کے درجے کو گرانے کے لیے سب باتیں کرتے ہیں۔
اصل یہ ہے کہ اسلام کے دو مصدر ہیں، ایک قرآن ہے اور ایک حدیث ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے کم نہیں. اگر قرآن اللہ کی کتاب ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. ہم نے تم پر قرآن اتارا تاکہ تم اس کی تفسیر کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہی اصل احادیث ہے. حدیث جتنی بھی قرآن میں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے، وہ ہے، جنگ ہے، لڑائی ہے، غزوات ہیں، یہ ساری تفاصیل حدیث میں موجود ہیں. حدیث اگر نہ ہو تو ان چیزوں کا سمجھنا مشکل نہیں بلکہ محال. اور قرآن عام طور سے بے معنی ہو کر رہ جائے گا. قرآن کا جو لوگ سمجھنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کسی چیز کا بھی عام طور سے لوگوں کو کا اقناع نہیں کر سکتے، لوگ ان کی باتوں سے مقتنع نہیں ہو سکتے. نماز اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، لا الہ کے بعد سے بڑا رکن. خالی جو لوگ قرآن پر اعتماد کرتے ہیں خالی نماز کا طریقہ بتا دیں قرآن سے بس، اور چیزیں تو چھوڑیے حج وغیرہ، لیکن خالی اس سے بتا دیں قرآن سے کہ نماز کیسے پڑھی جائے. اللہ کے رسول نے کہا الا انی اوتیت القرآن مثلہ معہ، سن لو مجھے قرآن دیا گیا ہے اور اس جیسا یا اس جیسی حدیث بھی دی گئی. جیسے قرآن مجھ کو اللہ نے دیا ویسے اس کے علاوہ اسی کی طرح حدیث بھی دیا اللہ تعالیٰ نے. اس لیے ایک کا مقام دوسرے سے کم نہیں. جیسے حدیث ہے قرآن ہے ویسے بھی حدیث ہے. کیونکہ حدیث میں نے کہا کہ حدیث اللہ کے رسول کو بتائے گی، اور آپ کو ذمہ داری دی گئی کہ قرآن کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا معنی مطلب بتاؤ. تو پڑھنے تک تو اللہ کا کلام ہے، لیکن جب اس کا مقصد بتایا گیا، مقصد اور اس کی شرح بست کی گئی، اس کے مسائل احکام کی وضاحت کی گئی، تو وہی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم. شیخ ایک عبدالرزاق صاحب سوال کر رہے ہیں کہ شیخ عرفے کا روزہ کب رکھے؟ سعودی کے حساب سے رکھے یا انڈیا کے حساب سے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھے، یا جب لوگ عرفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں جب روزہ رکھے؟ یہ سوال شکلاً مشکل ہے لیکن جواباً کچھ بھی مشکل نہیں. جب سے اسلام آیا اس وقت سے اوقات میں فرق تھا. اب اگر پوری دنیا ایک ہو جائے یا ہندوستان کے لوگ اپنے اسلامی مہینے کو سعودیہ یعنی عرفات و مکہ مدینہ کی طرح بنا لیں تو ٹھیک ہے، لیکن دیگر تاریخیں ان کے خلاف ہوں اور صرف عرفہ کے روزے کی لڑائی کرنا یا روزے کی لڑائی کرنا یا عید کی لڑائی کرنا یہ اچھی بات نہیں. یا تو کانفرنس کر کے اجماع کر کے سب تاریخیں کر دو، ورنہ جیسے ہوتا آ رہا ہے سلف سے لے کر خلف تک ویسے ہونے دو اور ہوتے رہنے دو. شیخ ایک سوال یہ ہے شیخ کہ کیا اسلام میں اخلاق کی اہمیت ہے یا صرف عقیدہ ہی ٹھیک رہا تو بس ہے؟ سبحان اللہ، اخلاق اسلام کا اہم جز ہے. حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے تہجد گزار، روزے دار، بڑے بڑے کام کرنے والوں کے درجے کو پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ مثلا تہجد نہ پڑھے، فلاں چیز نہ کرے. آپ نے فرمایا ناس قل شیء فی المیزان من القیامہ الخلق الحسن، سب سے زیادہ جو چیز گمبھیر ہوگی قیامت میں میزان عدل میں، میزان حساب میں، وہ سب سے زیادہ ثقیل بھاری چیز حسن اخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اخلاق کی اتمام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے دنیا میں، تو اخلاق کیسے کم ہو جائے گا؟
رہا عقیدہ تو بلا شک وہ صلبی چیز ہے اور وہ بہت اہم ہے، اسی پر سب چیزوں کی بنیاد ہوتی ہے. لیکن جن کے ہاں اخلاق نہیں وہ دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے. پیسہ ہو تب بھی نہیں کر سکتے، نہ پیسہ ہو تب بھی نہیں کر سکتے. اور جن کے ہاں اخلاق ہے وہ بہت سا کام کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے پیسے سے نہیں ہو سکتے. ابھی آپ مخالف سے ملاقات کریں اور اخلاق سے اس کے دل کو جیت لیں تو کچھ خرچے کی ضرورت نہیں. اور اگر آپ نے اس کو اپنی بدخلقی سے، سختی سے ناراض کیا تو لاکھ خرچ کریں، پیسہ بھی جائے اور ان کا حصول بھی نہ ہو. جی شیخ شکریہ. اس لیے جو آپ نے سوال کیا، ہم تو روز اللہ سے چاہتے ہیں، دعا کرتے ہیں. اس لیے شام جب ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں کوئی آدمی ہم سے ناراض تو نہیں ہوا. آج دل میں جب آتا کہ نہیں ناراض ہوا تو بہت خوش ہوتے ہیں. ہم کسی سے ناراض تو نہیں ہوئے، جب دل میں آتا ہے نہیں ناراض ہوئے تو بہت خوش ہوتے ہیں. یہ اسی چیز کی اصل ہے جس کے ہم پیچھے ہیں کہ اللہ ہمیں کاش اخلاق دے دے تاکہ ہم ملنے والوں کے دلوں پر قبضہ کر لیں، تاکہ وہ ہماری حق بات کو سن لیں، ہماری دعوت حدیث کو سن لیں، دعوت عقیدہ کو سن لیں، دعوت اہل حدیث کو سن لیں. یہ سب چیزیں بہت عام ہیں. بد اخلاقی سے ہم کچھ نہیں کر سکتے. بد اخلاقی سے حکومتیں تو کچھ کر لیں کیونکہ ان کے ہاتھ میں ڈنڈا، لیکن ہم جیسے فقیر اللہ لوگ اپنے حسن اخلاق اور حسن کلام ہی سے کوئی بات کر سکتے ہیں. بقیہ ڈانڈے، لاٹھی، جھگڑے، لڑائی سے کوئی کام پورا نہیں ہوتا. آمین شیخ صاحب، شکریہ، جزاک اللہ خیر. شیخ آخری سوال لیتے ہیں. شیخ آخری سوال یہ ہے، اگر کوئی طالب علم جس کو نئی سمجھ آئی ہے اسلام کی، اگر وہ حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ کون سے کتابیں شروعات میں پڑھے؟ اگر وہ حقیقی علم لینا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ پہلے اتنی معرفت عربی زبان کی ہو جس سے وہ ڈائریکٹ چیزیں پڑھ سکتا ہوں. اگر ایسا نہیں تو ان لوگوں کے ترجمے پکڑے جو اہل الحدیث ہیں، کیونکہ اہل حدیث کی ترجمے میں جان بوجھ کے غلطی نہیں کرے گا. غلطی تو ہو سکتی ہے کیونکہ انسان ہے، لیکن ان کی جہالت، کم علمی سے ہوگی غلطی یا غفلت سے غلطی ہوگی. اور دیگر لوگ تو حدیث کا جو معنی بیان کر دیتے ہیں وہ سو بہرحال آپ سے پوشیدہ شاید نہ ہو. اگر آپ سے پوشیدہ ہے تو دیگر لوگوں سے پوشیدہ نہ ہو. تو پہلے تو انسان عربی زبان پڑھے. اگر عربی زبان نہیں پڑھ پاتا ہے تو وہ ترجمے لے جو مستند ہوں کتاب و سنت کے، اور اس کے ذریعہ اپنی دینی فہم کو آگے بڑھائے اور علماء سے کبھی آگے نہ جائے. عالم کے سامنے متواضع رہے اور ان سے پوچھے کہ شیخ میں نے اس کا مطلب نہیں سمجھا، یا تو آپ فوراً سمجھا دیں یا اس کے بعد کبھی موقع ملے تو ہم کو سمجھا دیں. اور انسان اپنا وطیرہ رکھے تو جو کمی ہے وہ اس سے پوری ہوتی رہے گی انشاءاللہ. آمین شیخ صاحب. شیخ صاحب آپ کا قیمتی وقت ہمیں دیا، آپ کا بہت بہت شکریہ شیخ، جزاک اللہ خیرن. اللہ آپ کو جزا خیر دے اور آپ کی دینی حرص کو مزید ترقی دے. آمین. اور آپ کو اور ہمیں راہ مستقیم پر چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے. آمین شیخ، شکریہ، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.